أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 469 ہے، 469. سورہ مائدہ کی 3 آیتوں کی تلاوت کی گئی، 38، 39، 40. لفظی ترجمہ دیکھیے. والسارق چور مرد، والسارقۃ اور چور عورت. فاقطعوا پس تم کاٹ دو، ایدیہما ان دونوں کے ہاتھ، جزاءً بدلے میں، بیما اس کے بعد کہ کسبا دونوں نے کمایا، نکالاً عبرتناک سزا ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، واللہ اور اللہ عزیز بہت غالب ہیں، حکیم خوب حکمت والے. فمن پھر جس نے تابہ توبہ کر لی، من بعد ظلمہ اپنے ظلم کے بعد، وَأَصْلَحَ اور اصلاح اس نے اصلاح کر لی، فَإِنَّا تو بے شک اللہ یتوب توجہ فرماتا ہے، علیہ اس پر، ان اللہ بے شک اللہ غفور خوب بخشنے والا، رحیم نہایت رحم کرنے والا ہے. الم تعلم کیا آپ نہیں جانتے کہ ان اللہ کہ بے شک اللہ لہو اسی کے لیے ہے، ملک السماوات آسمانوں کی بادشاہی، والارض اور زمین کی، یعذب و عذاب کرتا ہے، من جس کو یشاء چاہتا ہے، ویغفر اور مغفرت کرتا ہے، لمن یشاء جس کو چاہتا ہے، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر خوب قادر ہے. ترجمہ ان 3 آیتوں کا یوں ہے: اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان کا ایک ایک ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کے کرتوتوں کی سزا اور اللہ کی طرف سے عبرت کے طور پر ہے، اور اللہ زبردست ہے، صاحب حکمت ہے. پھر جو شخص گناہ کے بعد توبہ کر لے اور نیکوکار ہو جائے تو اللہ اس کو معاف کر دے گا. کچھ شک نہیں کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے. کیا تم کو معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کی سلطنت ہے، جس کو چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے. بزرگان محترم، ان 3 آیتوں میں 4 باتیں بتلائی گئی. پہلی بات، جو مرد چوری کرے اور جو عورت چوری کرے، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو تاکہ ان کو اپنے کیے کا بدلہ ملے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا. دوسری بات یہ بتائی گئی اللہ تعالیٰ صاحب اقتدار بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے. اور تیسری بات یہ بتائی دی گئی جو شخص اپنی ظالمانہ کارروائی سے توبہ کر لے اور معاملات درست کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے گا. بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان ہے. چوتھی بات یہ بتا دی گئی کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی حکمرانی صرف اللہ کے پاس ہے، وہ جس کو چاہے عذاب دے اور جس کو چاہے بخش دے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. ان 3 آیتوں میں سے پہلی آیت میں چوری کرنے کی سزا بتائی گئی ہے کہ چوری کرنے والے مرد
اور چوری کرنے والی عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تاکہ ان کو کیے کا بدلہ مل جائے۔ یہاں یہ بات معلوم ہوئی سارق اور سارقہ، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، دونوں کا تذکرہ یہاں پہ کیا گیا۔ جزا اور سزا دونوں میں مرد اور عورت دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات موجود ہیں، مذکر ہو یا مؤنث، مرد ہو یا عورت۔ نیکی کے کام کرے تو دونوں کو جزا ملے گی، اور اگر یہ دونوں برے کام کریں تو دونوں ہی کو سزا بھی ملے گی۔ اگر مرد چوری کرے تو اس کے جس طرح ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، اسی طرح اگر عورت چوری کرے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ چوری بہت بڑا جرم ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 12 میں برائیوں میں شرک کے بعد چوری کا تذکرہ ہے، اس کے بعد زنا، قتل وغیرہ کا تذکرہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی ان یشرکن باللہ شیئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن الى آخر الآیہ۔ اے نبی، جب مسلمان عورتیں آج سے ان باتوں پر بیعت کرنے آئیں کہ وہ اللہ کے سوا کسی کو شریک نہ کریں گی، چوری نہ کریں گی، زنا نہ کریں گی، اپنی اولاد کو نہ مار ڈالیں گی، اور کوئی ایسا بہتان نہ باندھے گی جو خود اپنے ہاتھوں پیروں کے سامنے گھڑ لیں، اور کسی نیک کام میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گی، تو آپ ان سے بیعت کر لیا کریں اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، بے شک اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا، بخشنے والا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے بعد چوری کا تذکرہ کیا گیا۔ اس سورت کی پچھلی آیتوں میں ڈکیتی کی سزا سنائی گئی، اور اس آیت میں چوری کی سزا سنائی جا رہی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ چور کا ہاتھ کتنا کاٹا جائے گا، اور کس قدر مال کے چوری کرنے پر یہ سزا دی جائے گی۔ اور یہ بھی ایک اہم سوال ہے کہ چور کی تعریف کیا ہے۔ لغت میں کسی شخص کا کسی دوسرے شخص کے ایسے مال کو جو کسی محفوظ جگہ میں ہو، اس کی اجازت کے بغیر چھپ کر لینے کا نام چوری ہے۔ شرعی طور پر بھی اسی کو چوری کہتے ہیں۔ چوری کے ثبوت کے لیے یہ اہم باتیں سامنے ہونی چاہیے۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ مال کسی فرد یا جماعت کی ذاتی ملکیت ہو، چرانے والے کی اس میں ملکیت نہ ہو، یعنی جس چیز کو چرا رہا ہے اگر اس کی ملکیت میں مالک ہونے میں وہ بھی شریک ہے تو پھر اس کو چوری نہیں کہیں گے، اور نہ ہی ملکیت کا شبہ ہو، اور نہ ایسی چیزیں ہوں جس میں عوام کے حقوق مساوی ہوں۔ دوسری بات یہ کہ جو چیز چوری کی گئی ہے وہ محفوظ ہو، یعنی مقفل مکان کے ذریعے یا کسی نگران چوکیدار کے ذریعے محفوظ ہو۔ جو مال کسی محفوظ جگہ میں نہ ہو، اس کو کوئی شخص اٹھا لے تو چوری کی یہ مذکورہ حد ثابت نہیں ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کا یہ عمل یقیناً چوری کا گناہ تو ہوگا۔ تیسری بات یہ کہ بغیر اجازت کے لیا ہو، اگر کسی مال کے لینے یا اٹھا کر استعمال کرنے کی کسی کو اجازت دی گئی تھی اور وہ اس نے لے لیا تو ایسی صورت میں بھی چوری کی حد عائد نہیں ہوگی۔ چوتھی بات یہ کہ وہ چیز اس نے چھپا کر لی ہو، اگر کسی نے علانیہ طور پر لوٹ لیا تو ایسی صورت میں یہ چوری کی تعریف میں نہیں آئے گا بلکہ ڈکیتی کی تعریف میں آئے گا، اور ڈکیتی کی سزا بھی پہلی آیت میں بیان کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں یہ بات بیان کی گئی کہ جو شخص اپنی اس زیادتی کے بعد توبہ کر لی، یعنی چوری کی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اس نے سچی توبہ کی اور آئندہ زندگی کے لیے اس نے اپنے اعمال کو درست کر لیا اور چوری وغیرہ اس نے نہیں کی اور اپنی توبہ پر وہ قائم رہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حال پر اپنی رحمت کے ساتھ توجہ فرمائیں گے اور اس کو معاف کر دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ تو مختار کل ہیں، قادر مطلق ہیں، زمین اور آسمان کے اور خالق اور مالک اس کے بادشاہ ہیں، اور انہیں کے ہاتھ میں سلطنت توجہ ہے، جو چاہے کرے، ان کے ہاتھ کو کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ وہ مختار کل ہیں، قادر مطلق ہیں، چاہے تو عذاب دیں چاہے تو معاف کریں۔ یہ باتیں اس آیت میں بیان، ان تین آیتوں میں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر قسم کے جرم سے، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا